ایک سوال معاشرے کے نام، اگر کسی انسان کے سر پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ لا دیں گے، مثلا اس کی طاقت ہے کہ وہ 2 من بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ لوگ یا میں یا کوئی اور اس مجبور شخص کے سر پر 10 من بوجھ لا دیں گے، 10 من طاقت ہے 2 من کی اور بوجھ لا دیا 10 من کا، کیا ایسا شخص 10 من بوجھ اٹھا کر صحیح طریقے سے کیا وہ چل پائے گا؟ یہ سوال ہے میرا۔ کیا ایسا شخص بار بار نہیں گرے گا، بار بار نہیں لڑکھڑائے گا؟ اس کو کوئی ہوش نہیں ہوگا اتنا بوجھ اٹھا کر، سوائے اپنی جان بچانے کے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اتنا بوجھ اٹھا کر۔ اب اگلا سوال نمبر 2، ایسے منو بوجھ تلے دبے شخص کو، جس کو آپ جانتے بھی ہوں کہ یہ شخص ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، رشوت خور بھی ہے، اگر ایسے مجرم شخص کو آپ اس حال میں تبلیغ کریں گے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، واعظ کریں گے، کیا یہ شخص آپ کی بات سنے گا؟ آپ کی باتوں پر اثر کرے گا؟ اثر تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سنے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کا دماغ بوجھ اٹھا کر ایسے پنچ ہوا ہے، بند، اندر کو شہر نہیں جا رہی۔ آپ کی تبلیغ کیسے جائے گی؟ کیسے اثر کرے گی؟ ایسے لوگوں پر آپ کی تبلیغ، معاشرے والوں اب حل کیا ہے کہ ہماری تبلیغ اثر کرے؟ ان ڈاکوں پر، چوروں پر، سود خوروں پر جب آپ اس شخص کا بوجھ اٹھا کر رکھیں گے نا جی، اب یہ شخص بوجھ سے آزاد ہو گیا، اس کا دماغ فریش ہو گیا۔ اب آئیے، اب آپ اس شخص کو پورا قرآن کیا، اگر قرآن کی صرف ایک آیت بھی سنائیں گے نا تو یہ شخص وہ آیت سنے گا بھی اور اثر بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس کا بوجھ ختم ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3، میرے معاشرے والوں، کیا اس وقت اس معاشرے کے غریب لوگوں پر، غریب بیٹی والوں پر کیا جہیز اور برات کا بوجھ سب سے بڑا بوجھ نہیں؟ کیا ان کے بھائی مجبور ہو کر ڈاکو چور نہیں بنیں گے، سود خور نہیں بنیں گے، ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلیں گے، راشی نہیں بنیں گے، اپنے گردے نہیں بیچیں گے، زنا کاریاں نہیں کریں گے، کیا کچھ نہیں کریں گے، جن پر آپ لوگوں نے لاکھوں روپے کا بوجھ ڈال دیا جہیز برات کا؟ ان پر آپ کی تبلیغ کیسے اثر کرے گی؟ جب آپ لوگ ان کی مجبوریاں ختم کریں گے نا جی، اسلام کو اپنائیں گے، نکاح کو آسان بنائیں گے، جہیز برات کا بوجھ ختم کریں گے بیٹی والوں کے سر سے، انشاءاللہ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ بجلی کے بلوں کے لیے چوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، قرضہ اٹھاتے ہیں بجلی کے بلوں کے لیے، 20,000 کے لیے، بتائیں ذرا معاشرے والوں کہ وہ اپنی بچی کے 20 لاکھ کے جہیز کے لیے ان بے غیرت لڑکوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا وہ چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ماریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، سود پر پیسے نہیں لیں گے؟ کیا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ سب کچھ کریں گے اور تمہاری وجہ سے کریں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو، یہ ڈاکے، چوریاں، ملاوٹ، سود خوریاں، خودکشیاں ختم ہوں، زنا کاریاں ختم ہوں، تو یاد رکھیں برائیوں کی جڑ مشکل نکاح، پہاڑوں جیسا بوجھ جہیز کا اور برات کا اگر آپ ختم کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی بہن کا بھائی ڈاکو نہیں بنے گا۔ یہ چور، ڈاکو، سود خور، بتائیں ذرا مجھے، آسمان سے گرتے ہیں کہ زمین سے اگتے ہیں؟ یہ وہی مجبور لوگ ہیں، یہ وہی ڈاکو چور ہیں جن کو آپ لوگوں نے چور بنایا، ڈاکو بنایا، سود خور بنایا۔ اگر آج آپ اپنی لالچ چھوڑ دیں، غریبوں کی بچیوں کو بغیر جہیز کے قبول کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر آپ کو معاشرے میں کوئی ڈاکو چور نظر نہیں آئے گا، سود خور نظر نہیں آئے گا، انشاءاللہ پھر معاشرہ گہوارہ بنے گا امن کا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔